الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے، حقیقی منعم ہے، جس نے ہمیں انسان اور انسانوں میں سے مسلمان بنایا اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا، جو ہماری ضرورتوں سے ایسے واقف ہے جیسے ہم خود بھی واقف نہیں ہیں، اور جو ہمارا ایسا خیرخواہ ہے جیسے ہم خود بھی اپنے خیرخواہ نہیں ہیں۔ ہر طرح کی توصیف، ہر طرح کی تعریف اسی خالق، اسی قادر مطلق کو زیب دیتی ہے۔ اسی سے دعا ہے وہ ہمیں زندگی اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج 21 ذی الحج ہے، اور یہ وہ دن ہے تاریخی اعتبار سے جو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
ایک سبب تو ہمیشہ یہ بیان ہم کرتے ہیں کہ ایسی شخصیات کا ذکر جو مینارہ ایمان ہے، مینارہ نور ہیں، ان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ آج کا مسلمان جو ان کے سامنے یا ان کے مقابلے میں بہت کم مشکلات میں ہے، وہ ان کو دیکھے، ان کے کردار کو جانے اور اپنے کردار کو ان کے روشن کردار سے کچھ منور کرنے کی کوشش کرے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ غلط فہمیاں، وہ پروپیگنڈا چونکہ آج بھی موجود ہے اور آج بھی ان پاک باز ہستیوں پر اسلام مخالف اور نبی پاک علیہ السلام کے مخالفین اور معاندین آج بھی اسی طرح سے زہریلے حملے کرتے ہیں اور ان کی پاکیزہ ہستیوں اور نفوس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ جواباً اگر ہم جواب نہ دیں تو بے شمار لوگ، شاید آپ میں سے بعض لوگوں کو اس کا ادراک ہو اور بعض اس کا اعتراف کریں، خاص طور پر یہ جب سے نام نہاد آزاد میڈیا بالخصوص پاکستان میں، تو ایسے بے شمار لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو اس سے پہلے معتدل رائے پر، معتدل مسلک پر تھے اور وہ بڑی تیزی سے، بڑی جلدی سے صحابہ مخالف نظریات پر قائم ہو گئے۔ اور میں کسی شیعہ کی بات نہیں کر رہا، ایسے بے شمار اہل سنت افراد کو، حتیٰ کہ اہل حدیث افراد کو بھی جانتا ہوں جو نظریاتی طور پر اسی پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اہل بیت کا نام لے کر دیگر صحابہ کی جو تنقیص کا سلسلہ ہے اور جو دروازہ ہے اس کے کھولنے والے اور اس میں حظ اٹھانے والے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی شخصیات میں سے ہیں جو تاریخ کی مظلوم ترین شخصیات ہیں، اور ظاہر ہے جن حالات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، ان حالات نے ان کی جان لے لی اور وہ اپنی صفائی اور اپنی وضاحت دینے کے لیے باقی نہ رہے۔ تو ان کی صفائی کل صحابہ نے دی، تابعین، ائمہ کرام نے دی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا جب تک غلیظ زبان استعمال کرنے والے اور بدخواہ ان پر جھوٹے الزام لگاتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان کی سچی بہترین سیرت کو پیش کرنے والے ان کی سیرت کو پیش کرتے رہیں گے۔ ایک اصول ہے، ہم اپنے بدترین دشمنوں کو بھی مرنے کے بعد معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہی سمجھانے والے ہوتے ہیں کہ چلو وہ آدمی اچھا نہیں تھا لیکن اب مر چکا ہے، اس لیے اب اس بات کو نہیں کرنا چاہیے۔ مرے ہوئے دشمنوں کا بھی احترام کیا جاتا ہے، لیکن کمال ہے کہ فوت شدگان، اور صرف فوت شدگان نہیں بلکہ شہادت کے مرتبے پر فائز نبی کے رشتہ دار اور نبی کے صحابہ اس رعایت کے بھی مستحق نہیں سمجھے جاتے۔ اور آج بھی، یار اس کی آواز تھوڑی سی کروا دیں اور نیچے میرے قدموں کے نیچے وہ رکھوا دیں ذرا۔ آج بھی اتنی شدت کے ساتھ الزام لگائے جاتے ہیں جیسے کہ عثمان کی حکومت ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حکومت کو چھیننے کے لیے یہ الزام لگانا جیسے کل ضروری تھا آج ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ عملاً اب حکومت صحابہ مخالف لوگوں کے پاس ہے، عملاً حکومت اب بظاہر
نام نہاد مسلمان ہونے کے باوجود مسلمان مخالف لوگوں کے پاس ہے۔ اب تو آپ کا پروپیگنڈا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اب تو جو پھانس آپ کے دل میں تھی کہ یہ نیک متقی لوگوں کی حکومتیں قائم ہوتی رہیں گی تو پھر تم اور تمہارے جیسے سیاہ روح کہاں جائیں گے، اب تو یہ سلسلہ تھم جانا چاہیے تھا کہ اب تو حکومت بھی تمہارے جیسوں کے پاس ہے۔ جو کل پروپیگنڈا کرنے والے تھے اسی طرح کی نسلیں آج حکومتوں پر، اقتدار پر، ریاستوں پر قابض ہیں، مسلط ہیں۔ اب تو یہ سیاسی ایجنڈا رک جانا چاہیے تھا، اور اگر کوئی اعتراض تھے اور اگر کوئی اختلاف تھا تو وہ سیاسی حد تک تھا۔ لیکن چونکہ اسلام میں نقب لگانا ہے، اور چونکہ آج بھی ایمان والوں کے دلوں پر نبی کے صحابہ کا قبضہ ہے، یہ وہ چبن ہے جو ختم نہیں ہو رہی اور انشاءاللہ کبھی ہوگی بھی نہیں، کہ جو صاحب ایمان ہے وہ کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ایماندار ہے وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے ہراول دستے کے مخالف ہو ہی نہیں سکتا۔ جس کے سینے میں ایمان ہے، کیوں؟ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر ہدایت چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، اللہ کے ہاں سرخ روئی چاہتے ہو، تو پھر تمہیں نبی پاک کے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، اس جماعت کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جماعت کیسے جذبات رکھتی تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرتی ہے، یہ اطاعت کیسے کرتی ہے، یہ آپ سے محبت کیسے کرتی ہے، دین کے معاملات میں ان کا جذبہ اطاعت کیسا ہے، ماننے کے اندر یہ کس طرح کے لوگ ہیں، تقویٰ کس طرح کی کیفیت کا نام ہے، تقویٰ کا عمل کس طرح سے ہوتا ہے، متقین کی صفات کلی طور پر اگر کسی ایک طبقے میں پائی جاتی ہیں تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ آئیڈیل بنایا جائے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامل اکمل نمونہ ہے، اور کامل اکمل نمونہ کامل اکمل رسول ہے، آپ کا دین کامل اکمل دین ہے، تو کامل اکمل بہترین جماعت وہ صفات وہ خصوصیات کی حامل جس پر اللہ راضی ہوا، وہ کون سی جماعت ہے؟ کائنات میں دوسری کوئی جماعت نہیں ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ اگر آپ آئیڈیل جماعت دیکھیں گے، جیسے آپ آئیڈیل رسول دیکھتے ہیں تو نبی پاک کے علاوہ کوئی اور دکھائی نہیں دیتا۔ آپ آئیڈیل کتاب دیکھنا چاہیں تو قرآن کے سوا کوئی اور دوسری کتاب دکھائی نہیں دیتی۔ آپ آئیڈیل نظام دیکھنا چاہیں تو دین اسلام کے سوا کوئی دوسرا نظام موجود نہیں ہے۔ اور جب آپ آئیڈیل جماعت دیکھنے پر آئیں گے تو آپ کو صحابہ کی جماعت کے سوا کوئی دوسری جماعت دکھائی نہیں دے گی، کوئی دوسرا دعوے دار نہیں دکھائی دے گا۔ اور ان کی نیکیوں کے معاملات میں نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تبصرہ کافی ہے کہ صحابہ کی معمولی نیکی اور بعد میں آنے والے کا بہت بڑا عمل، اس میں فرق کتنا بڑا ہے۔ امام کائنات فرما گئے اور سچ فرما گئے اور حقیقت فرما گئے، اور اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے صحابہ کا اعزاز بیان کر کے آپ فرماتے ہیں میرا صحابی، ادنا صحابی اگر ایک مٹھی جو خرچ کرے اور بعد میں آنے والا ایماندار بھی ہو، اللہ کا تقوی رکھنے والا بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، سچا پکا مومن بھی ہو، مخلص بھی ہو، اور وہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، احد پہاڑ کی جو 6 مربع کلومیٹر کا اس کا ایریا ہے صرف احد پہاڑ، اور نیچے اس کی گہرائی کتنے ہزار میٹر ہے اللہ ہی جانتا ہے، یہ کل پہاڑ جہاں سے شروع ہو کر جہاں ختم ہوتا ہے، اگر اتنا سونا بھی بعد میں آنے والا خرچ کر رہے، خرچ کرنے والا نیکوکار بھی ہو، متقی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، اللہ سے ڈرنے والا بھی ہو، اخلاص سے کرتا ہو، ریا سے پاک عمل بھی کرتا ہو، لیکن میرے صحابی کی مٹھی جو کے برابر کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ یہ صحابہ کی وہ عظمت ہے، ان کے اعمال کی وہ عظمت ہے، اور ان کے اندر جو مراتب تھے، خود قرآن نے کہا جو مہاجر ہیں وہ انصار سے اعلیٰ، اور انصار مہاجر یہ دونوں مل کر بعد میں آنے والوں سے اعلیٰ، اور فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے،
فتح کے بعد مسلمان ہونے والوں سے اعلیٰ، اور اگر ان میں مزید کوئی تفریق کرنا چاہے تو وہ 10 مبشرہ جن کو بار بار جنت کی بشارت دی وہ سب سے اعلیٰ، ان میں سے وہ 4 اعلیٰ جن کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مختلف ترتیب اور احادیث کے مطابق امت نے بالاتفاق خلیفہ نامزد کیا، وہ سب سے اعلیٰ۔ ان 4 میں سے اللہ کی قسم ابو بکر سب سے اعلیٰ، ابو بکر کے بعد عمر سب سے اعلیٰ، عمر کے بعد عثمان سب سے اعلیٰ، اور عثمان کے بعد علی سب سے اعلیٰ، علی کے بعد باقی 6، اور 6 کے بعد ان 10 کے بعد اللہ کی قسم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادتوں کے مطابق، قرآن اور اللہ کی کتاب کی گواہی کے مطابق بدر والے سب سے اعلیٰ، بدر والوں کے بعد احد والے سب سے اعلیٰ، احد والوں کے بعد احزاب والے 1400 سب سے اعلیٰ، 1400 کے بعد 1400 حدیبیہ والے سب سے اعلیٰ، حدیبیہ والوں کے بعد یہ جو فتح مکہ کے دن 10,000 گئے نبی کے ساتھ یہ سب سے اعلیٰ، حنین والے 12,000 سب سے اعلیٰ، اور نیچے چلتے آؤ اگر امت کے حساب سے کوئی فرق قائم کرنا ہے تو نبی محترم علیہ السلام کے ساتھ عرفات کے میدان میں 1,24,000 یا 1,44,000 حج ادا کرنے والے ساری امت نہیں بلکہ تمام امتوں سے اعلیٰ ہیں، اور کوئی ان کے مقام اور مرتبے کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آل اولاد بڑی اعلیٰ، لیکن یاد رکھو اللہ کی قسم ہے یہ صحابہ کا عقیدہ، خود علی المرتضیٰ کا عقیدہ، آل علی کی اہمیت اپنی جگہ، آل فاطمہ کی اہمیت اپنی جگہ، اہل بیت کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن جو مدار، جو تربیت، جو ترتیب اللہ کے رسول نے قائم کی اس کی حیثیت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان سے اعلیٰ تھے، اولین تھے، اولیت والے تھے، فضیلت والے تھے، اور ان کا حق تھا خلافت کا اور عثمان کو دے دی گئی، وہ نبی کے صحابہ پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ادنا پر، ایک اعلیٰ پر ادنا کو فوقیت دے دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ جو گھر سے ملے، آپ کا بیٹا، آپ کی فاطمی اولاد کے بعد سب سے بڑا بیٹا محمد بن حنفیہ، سب سے معروف بیٹا، غیر فاطمی اولاد میں سے سب سے معروف بیٹا، آپ کی تربیت میں رہنے والا، آپ کی محبوب ترین بیوی کا بیٹا، اللہ اکبر، وہ اپنے والد جناب علی رضی اللہ عنہ سے سوال کرتا ہے، ابا جان نبی پاک کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہوا ابو بکر، وہ ابو بکر ہیں۔ اس کے دل میں اپنے باپ کی اہمیت، ہر بیٹے کے دل میں اپنے باپ کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے باپ کو ساری دنیا سے اعلیٰ اور عظمت والا سمجھتا ہے، لیکن اس کے والد کا جو جواب ہے اس سے محمد بن حنفیہ کچھ پریشان ہوئے، پھر پوچھتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر کون اعلیٰ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ابو بکر کے بعد امت میں سب سے اعلیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بچہ 2 مرتبہ سوال کر کے تو تیسرا سوال نہیں کرتا، خاموش ہو جاتا ہے، اور آپ فرماتے ہیں میرے بیٹے تو اگر تیسری بار پوچھے کہ اس کے بعد کون اعلیٰ ہے تو وہ عثمان ہے۔ گواہی وہ جو گھر سے ملے، گواہی وہ جو گھر سے ملے، اور اللہ کی قسم ہے ہمارے نصیب اتنے روشن ہیں، کتابیں تمہاری ہیں، سیاہی تمہاری، قلم تمہاری، کتاب تمہاری، قبضہ تمہارا، عقیدہ تمہارا، لیکن روشنی ہمارے نصیب کی ہے، یہ تمہاری کتابوں کے حوالے ہے۔ اللہ کے فضل و احسان سے عثمان وہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے نبی پاک اپنی آخری سانس تک راضی رہے، اور عثمان کی فضیلتیں سنانے پہ آؤں تو ایک جمعہ کافی نہیں ہوگا، بہت سارا وقت چاہیے۔ عثمان اتنا اعلیٰ ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے یہ جو سورۃ الفتح ہے اس کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اللہ اکبر، حدیبیہ میں آپ گئے، آپ نے خواب دیکھا، اللہ کے رسول اسلام نے خواب صحابہ سے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں طواف کر رہا ہوں، چلو میرے ساتھ۔
ایک سے بڑھ کر ایک آلہ آپ کے ساتھ شامل سفر ہوا. ان کی کل تعداد بالاتفاق 1400 ہے. یہ 1400 آپ کے ساتھ گئے. جب حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور اگلے دن صبح مکہ میں داخل ہونا ہے، مکہ والوں نے آپ کا راستہ روکا. آپ نے یہ ساری داستان سنی ہوئی. اللہ اکبر، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جنگ ہوگی. ہم تو جنگ نہیں کرنے آئے، جنگ نہیں کرنے آئے تو واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے. بھلا آج تک یہ ہوا نہیں کہ دشمن کو بھی ان ایام میں، ان محترم مہینوں میں بیت اللہ میں داخل ہونے سے کوئی روک نہیں پاتا تھا. جو شدید دشمنیاں ہوتی تھیں ان 4 محترم مہینوں کے اندر، ان دشمنیوں کو بالائے طاق رکھ کر سفر کیے جاتے تھے، ہجرت کی جاتی تھی، سفر تجارت کیے جاتے تھے، بیت اللہ کا طواف اور حج کیا جاتا تھا. یہ کیا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام جو متولی کعبہ کی اولاد ہیں ان کو روکا گیا. روکنے والوں نے انتہا کر دی اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان کو بھیجا. کہا تو اور بھی لوگوں سے تھا لیکن نصیب عثمان کے تھے. کہا تو اور بھی لوگوں سے تھا، نصیب عثمان کے تھے. عثمان گئے اور جب وہاں پہنچے اور سفارت، مجھے یہ بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو اپنا سفیر بناتا ہے جس کے بارے میں ذرہ برابر شک ہو، ذرہ برابر، جس کے بارے میں میرے دل میں ذرا سی گنجائش ہو، میں اسے اپنا نمائندہ بنا کر کسی سے بات کرنے بھیج سکتا ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ نبی پاک علیہ السلام کسی کے ایمان پر شک بھی کریں اور اس کو اپنا سفیر بھی بنا دیں؟ جن کے ایک ایک عمل پر امت کا اتفاق ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کوئی عمل، کوئی بات، کوئی قول اپنی مرضی سے نہیں کرتے. کس کی مرضی سے کرتے ہیں؟ تو عثمان نبی کا سفیر ہوگا. یہ کس کا انتخاب ہے؟ عثمان نبی کے سفیر ہوں گے. یہ انتخاب کس کا ہے؟ یہ عرش والے کا فیصلہ ہے. اور جب آپ سفیر بن کر گئے اور وہاں جا کر بات چیت کی کہ ہم تو صرف طواف کرنے، حج کرنے، عمرہ کرنے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جنگ ہو جائے گی. اسی بات میں وقت زیادہ لگا، افواہ اڑی اور افواہ پہنچ گئی حدیبیہ. افواہ کیا ہے؟ کہ نبی کے سفیر کو شہید کر دیا گیا ہے. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھا کہ وہ نبی کو وحی کر دیتا کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ سمجھیے گا یہ نقطے کی بات ہے. اور یہ کالے چہروں والے کے لیے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ تیر ہے جو ان کے سینے میں آج تک ٹھکا ہوا ہے. اللہ وحی کر سکتا تھا، اللہ وحی کر کے بتا دیتا میرے حبیب ایسی کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ کے سفیر کو کچھ نہیں ہوا. اللہ اکبر. عقل سلامت ہو تو بہت سارے عقدے کھل جاتے ہیں، اور جب عقل سلامت نہیں ہوتی تو لوگ اپنے اپنے تاریکی کے اندر گم ہوتے ہیں، ضلالت کے اندر ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی سچا اور سچا عقیدہ نصیب نہیں ہوتا ہے. نبی مکرم علیہ السلام بیعت لے رہے. اب بیعت ہو رہی ہے. بیعت کیا ہے؟ کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. بیعت ہو گئی اور کوئی بیعت سے پیچھے نہ رہا ماں سوائے ایک بار بن الاسود کے، جو نہیں آیا اور وہ پھر گر کر مر گیا. باقی یہ سب کے سب نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. بیعت کرنے والوں میں علی المرتضیٰ بھی شامل ہے رضی اللہ تعالی. بیعت ہو گئی، سب نے اپنی اپنی بیعت کر لی. بعض لوگوں کو نبی علیہ السلام نے بار بار بھی بیعت کروائی. بیعت کا عمل مکمل ہوا چاہتا ہے، اور اب میرے آقا فرماتے ہیں یہ ہاتھ محمد کا، یہ ہاتھ عثمان کا،
میں محمد کے ہاتھ پر عثمان کے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کرتا ہوں۔ اور جس کے ہاتھ کی نیابت نبی علیہ السلام کا ہاتھ کرتا ہوں، اس کے بارے میں ایسا جھوٹا پروپیگنڈا آج تک۔ اور یہ باتیں ہم نہیں کھول سکتے، نام نہاد اہل سنت لوگوں نے بھی حضرت عثمان پر تنقید کی ہے، جھوٹے الزامات پر مبنی۔ اللہ کے رسول اتنے راضی فرمائے یہ ہاتھ میرا، یہ ہاتھ عثمان کا، اور میں اپنے ہاتھ پر عثمان کے ہاتھ کو رکھ کر بیعت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیتے ہیں، عرش والا ایسے راضی ہوا ہے، اس نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے حبیب اب ہاتھ تیرا ہی صرف اوپر نہیں ہے، اب میرا ہاتھ بھی ان ہاتھوں کے اوپر ہے۔ اور فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا، آج جنہوں نے بیعت کر لی ہے، اس کے بعد کوئی عمل انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ جو لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی، بیعت کس کے لیے ہو رہی ہے؟ عثمان کا بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے بیعت کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کی حالتوں کو جانتا ہے، فانزل السکینۃ علیہم واصحابہم فتحا قریبا، اللہ نے ان پر اپنی سکینت کا نزول فرما دیا ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اللہ تمہیں فتح عطا کر دے گا۔ یہ وہ واقعہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب ظہور پذیر ہوا۔ کون عثمان ہے؟ عثمان وہ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر انتہائی ابتدائی اولین لوگوں میں ایمان لانے والے ہیں۔ عثمان وہ ہیں جنہوں نے لوگوں نے ایک ایک ہجرت کی ہے، اور حضرت عثمان نے 2 ہجرتیں کی ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ ہجرتیں 3 بنتی ہیں، کیونکہ حبشہ کی طرف 2 بار ہجرت ہوئی۔ پہلی دفعہ ہجرت ہوئی، پھر ایک جھوٹی خبر کی بنیاد پر وہ واپس آ گئے، پھر آ کے پتا چلا کہ وہ خبر جھوٹی ہے کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، پھر واپس گئے، اور وہاں سے ہی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو عثمان نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ 3ری ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں۔ پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 عمل ایسے ہیں جو سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں۔ 1 الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کے سارے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ جس کے سارے سابقہ گناہوں کو 1 ہجرت معاف کرتی ہو اور جس نے 3 ہجرتیں کی ہوں، جس نے 3 ہجرتیں کی ہوں، اس کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جائے کہ وہ قبضہ کرنے کے لیے، ریاست کی باغ ڈور سنبھالنے کی خواہش کے لیے انہوں نے کوئی چال چلی ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم شہادت کے واقعات کو دیکھیں تو یہ جھوٹ خود بخود عیاں ہو جاتا ہے۔ جو حریص ہوتے ہیں حکومتوں کے، وہ اپنی حکومتیں بچانے کے لیے آج نہیں دیکھتے تم ہر طرح کے ہتھکندے، ہر طرح کا ظلم و جور جائز سمجھتے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں 5000 غلام، ذاتی زر خرید غلام بھی موجود تھے، اور 700 صحابہ بھی موجود تھے جس دن آپ کو شہید کیا گیا، وہ عثمان سب کو اپنے گھروں سے آزاد کر دیتا ہے۔ جب آپ کے غلاموں نے آپ کا دفاع کرنا شروع کیا، باغی بہت تھوڑے ہیں، ان باغیوں کا جب مقابلہ شروع کیا تو حضرت عثمان نے فرمایا جو لڑے گا اسے آزاد نہیں کروں گا، جو نہیں لڑے گا وہ میری طرف سے آزاد ہے۔ اس عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ نظریہ، یہ عقیدہ بنایا جائے کہ وہ معاذ اللہ استغفر اللہ حکومت کے حریص تھے، ریاست کے حریص تھے، طاقت کے حریص تھے، کمایا کیا عثمان نے ریاست سے؟ اور اگر ہم لگائے کی بات کریں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتے ہی سب سے پہلی بات جو دل و دماغ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ خرچ کرنے والا، ہر مشکل وقت میں مال خرچ کرنے والا، اور اتنی فراوانی سے خرچ کرنے والا کہ دوسرا کوئی اس کی مثال نہ پیش کر سکا۔ جب جب مال کی ضرورت پیش آئی، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے، سب سے پہلے آپ نے مسجد بنانے کا اعلان فرمایا۔ مسجد نبوی کی جگہ 2 یتیموں کا مال ہے، سہل اور سہیل کی، اس کی قیمت کس نے ادا کی؟ بولتے جاؤ، عثمان نے۔ اللہ اکبر، بنانے کے لیے سرمایہ کس نے فراہم کیا؟ عثمان نے۔ لوگوں کو پانی پینے کو نہیں ملتا، بیر روما ایک ہی کنواں ہے، یہ کنواں آدھا کس نے خریدا؟ عثمان نے۔ یہ پورا کنواں کس نے خریدا؟ عثمان نے۔ مسجد چھوٹی پڑ گئی، نبی کے یار بڑھ گئے، مسجد کو بڑا کرنا ہے، قریبی مکانات خریدنے ہیں، یہ مال کس نے فراہم کیا؟ عثمان نے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی موقع ایسا نہیں جب عثمان کا مال نبی کے قدموں پر نچھاور نہ ہوا۔ غزوہ جیش الاسرا آیا، غزوہ تبوک، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بڑی طاقت کے ساتھ لڑنے جا رہے، سب سے بڑا لشکر آپ کی زندگی کا، ساز و سامان نہیں، قحط کا زمانہ ہے، حالات بڑے مشکل ہیں، اسرت کی جنگ ہے، تو یہ کون ہے جو بار بار کھڑا ہو کے کہتا ہے 100 اونٹ میری طرف، 100 اونٹ پر بیٹھ کر جہاد کرنے والے کا سامان بھی میری طرف سے؟ یہ کون ہے جس نے 900 اونٹ ایک مجلس میں دیے، 900 اونٹوں پر بیٹھنے والے مجاہدین کا سامان اپنی طرف سے دیا؟ اور جب یہ اونٹوں کی تعداد ختم ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی مزید مال چاہیے، عثمان اپنے گھر گئے ہیں اور اپنے گھر سے اٹھا کر جو مال لائے ہیں، آج اس کی تعداد گنی جائے تو شاید اربوں خربوں میں بنے، آپ کی گود میں لا کر کل سرمایہ ڈالنے والے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں اور عثمان کی دی ہوئی سونے کی اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں پہ پلٹتے ہوئے فرماتے ہیں ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم۔ یہ وہ فضیلت ہے جو فضیلت بہت چند لوگوں کے حصے میں آئی کہ یہ وہ عمل ہے، آج عثمان نے وہ کام کر دکھایا ہے کہ عثمان آج کے بعد کچھ بھی غلطی کر لے، کچھ بھی اس سے غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی بھی سرزد ہو جائے، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ رضی اللہ تعالی۔ اس عثمان کے بارے میں یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اور وہ اتنا حیادار، اللہ پر۔ دوسری بڑی کیفیت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آئے تو دوسری بڑی کیفیت کردار کا اتنا پکا، خود اپنا تعارف کروایا، فرمایا لوگو جب سے میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے میں نے تو کبھی گیت بھی نہیں گایا ہے۔ عرب میں رواج تھا، اکیلے تنہائی میں خودی خوانی کرتے تھے، سفر کرتے ہوئے اپنی قوم قبیلے کی رزمیہ نظموں کو پڑھتے تھے، اور عثمان کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تو کبھی گیت بھی نہیں گایا، حتیٰ کہ اس کی میں نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہے، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا داہنا ہاتھ رکھا ہے میں نے کبھی نہاتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ کو اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا ہے۔ اتنا پاکیزہ شخص، اتنا پاکیزہ۔ اور پھر میں ایک اور معیار پیش کرتا ہوں، یہ تو حیا کے حوالے سے، وہ حدیث بھی یاد کیجئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کے رسول اسلام میرے گھر میں آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی یا ران سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی،
آپ نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو اور آنے دو، آنے والے میرے بابا جناب صدیق ہیں، ان کو جنت کی بشارت دی گئی، وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے، آپ لیٹے رہے۔ دوسری بار دستک ہوئی، آپ نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور آنے دو، آنے والے حفصہ کے باپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جنت کی بشارت دی، آپ کے پاس آ کر بیٹھے، آپ لیٹے رہے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست نہیں کیا، بے تکلفی سے جیسے لیٹے تھے لیٹے رہے۔ تیسری بار دستک ہوئی، آپ نے فرمایا آنے والے کو جنت کی بشارت دو اور آنے دو۔ بتایا گیا یہ عثمان ہے، نبی علیہ السلام، نبی کا چھوٹا سا گھر، یہ کوئی اس کے آگے دیوڑی نہیں، اس کے آگے برآمدہ نہیں، اس کے آگے کوئی لانج نہیں، اس کے آگے کوئی لمبا سفر کر کے نہیں آنا پڑتا، ایک پردہ ہٹتا ہے اور نبی علیہ السلام کے گھر میں یہ چھوٹے سے چوکور کمرے میں لوگ داخل ہو جاتے۔ اتنی سی بات پہ کبھی جیسے ابھی پتا چلا ہو کہ آنے والا عثمان ہے، اللہ کے رسول اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کیا۔ جب مہمان رخصت ہو گئے، اماں جی کے دل میں ایک بات چبھی ہوئی ہے، آپ پوچھتی ہیں آقا میرے بابا آئے، آپ نے کپڑے درست نہ کیے۔ حفصہ کے والد آئے، یہ دونوں آپ کے سسر بھی ہیں، وہ بھی آئے تو آپ اسی طرح سے لیٹے رہے، ایسا کیا خاص تھا؟ داماد کے سامنے تو لوگ زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں، اپنے سسر سے زیادہ حیا کرتے ہیں، ایسا کیا تھا کہ عثمان آئے تو آپ نے کپڑے درست فرمائے؟ آپ فرماتے ہیں عائشہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے عرش والے کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور راضی ہونے کی بات صرف ایک ہی مثال کافی ہے۔ الزام کیا ہے؟ بدر میں نہیں آئے، احد سے بھاگے، الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں حدیبیہ والے میں موجود نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مصری نے اس طرح کی بکواس کی تو فرمایا ادھر آؤ، تمہیں پتا ہے عثمان کو بدر میں آنے سے کس نے روکا؟ نبی محترم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی بیمار ہے عثمان، ہم جنگ جیتے مال ہمارے ہاتھ میں لگا تو تمہیں اس کا حصہ بھی دوں گا، تم بدر میں شریک ہوگے، میرے گھر کی میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کا خیال رکھو، تم یہی رہو گے لیکن میرے ساتھ شمار ہوگے۔ اور آپ جب فتح بدر سے واپس آئے، مال غنیمت حصہ نکالا گیا تو جیسے مجاہدوں کو ملا تھا ایسے ہی عثمان کو بھی حصہ دیا گیا۔ دوسرا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں وہ جو نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر سن کر دل برداشتہ ہو کر احد سے لوٹے تھے، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، جن کو اللہ نے معاف کر دیا تم کون ہوتے ان پر اعتراض کرنے والے؟ تیسری بات جو تیرا تیسرا الزام ہے کہ حدیبیہ میں موجود نہیں تھے، تمہیں پتہ ہے حدیبیہ ہوئی کس کے لیے؟ یہ بیعت ہوئی کس کے لیے؟ یہ ہے ان کے الزامات کی حد۔ اللہ کے رسول سیدنا عثمان سے راضی، کتنے راضی؟ جب آپ بدر سے لوٹے پتہ چلا کہ میری بیٹی انتقال کر گئی، تعزیت کرنا چاہیے، عثمان کہاں ہے؟ پتہ چلا وہ تو قبر سے لگے بیٹھے ہیں۔ آئے عثمان رو رہے، قبر پر ہاتھ رکھا ہوا رو رہے، نبی پاک علیہ السلام نے کندھے پر ہاتھ رکھا، پوچھا عثمان کیوں روتے ہو، کیوں پریشان؟ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ، عثمان بڑے صبر والے ہیں، شہادت کے واقعات سے یہی پتہ چلتا ہے، لیکن اب ضبط ٹوٹا ہے، زاروں کی تار رو رہے، کیوں روتے ہو؟ آقا رونا اس لیے نہیں ہے کہ بیوی چلی گئی، رونا تو اس لیے ہے ایک تعلق جڑا تھا نبی کے گھرانے سے۔ میں بازار میں جاتا تھا، گلیوں میں چلتا تھا، لوگ میرا تعارف کرواتے تھے عثمان نبی کا داماد جا رہا ہے۔ آج کے بعد یہ تعارف رخصت ہوا ہے۔ فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، میں دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، مجھے بتاؤ، چلو پہلی دفعہ تو ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہو جائے کسی سے، اپنی بیٹی کا نکاح کرتے وقت
परख ना हो, किसी की पहचान ना हो पाए। आदमी गलती भी खा सकता है, उसे पहचानने में गलती और कोताही भी हो सकती है। अव्वलन तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हर फैसला अल्लाह की तरफ से आने वाला, इसमें कोताही और गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन चलो तुम्हारे एतराज की हद तक कि आप नहीं पहचान पाए, दूसरी कोई उसे देता है जिससे पहली के तंग देने पर तंग हो, जिसे पहली देकर राजी ना हो, दूसरी उसको देता है कोई। चलो आओ, दूसरी भी दी, और दूसरी को भी अल्लाह ने ज्यादा मोहलत ना दी, आज दूसरी भी फौत हुई। उस्मान आज फिर वही कैफियत, आज फिर वही रोना, उसी तरह की परेशानी। आका फरमाते हैं उस्मान रो मत, अल्लाह की कसम मेरी 40 बेटियां होती, मैं यके बाद भीगरे तेरे निकाह में लिए जाता। बताओ जरा, जिसको नबी अपनी 40 बेटियां देने को तैयार हूं, उस आदमी की इज्जत अजमत कैसी होगी। कायनात में वाहिद शख्स जिसके निकाह में एक नबी की 2 बेटियां हैं। लेकिन क्या करें, बदबख्तों को कल भी चैन नहीं था, आज भी चैन नहीं है, आज भी चैन नहीं है। बदतरीन दुश्मनों को मरने के बाद माफ कर देते, लेकिन उस्मान को माफ करने को तैयार नहीं है। अपनी बड़ी बड़ी जहालतों, बड़े बड़े मजालिम, बड़ी बड़ी मासियतों पर एक मर्तबा माफी मांगकर समझते हैं हम जन्नती हो गए। जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने कम व बेश 20 मर्तबा सबूत के साथ जन्नती इरशाद फरमाया, उसको जन्नती मारने को तैयार नहीं। तो सच फरमाया आइमा ने, जो उस्मान का दुश्मन है वो नबी का दुश्मन, जो नबी का दुश्मन वो अल्लाह का दुश्मन, वो किसी खैर का हकदार हो सकता। और मैं एक आपको ऐसी दलील देता हूं, रसूल पाक अलैहिस्सलाम का उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ताल्लुक और सैयदना उस्मान के दिफा की कैफियत आपको पता है। अल्लाह के रसूल तो रहमत आलम है, आपने अपने बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर दिया, बड़े बड़े दुश्मनों को, और नरमी और रियायत दी, हत्ता कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जैसे बदबख्तों का जनाजा पढ़ा दिया। याद है ना, आपने जनाजा पढ़ाया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला रोकना चाहते हैं, हत्ता के रोक ही दी। अल्लाह के रसूल आप जानते हैं ये बदबख्त सबसे बड़ा दुश्मन था आपका, और आप क्या फरमाते हैं कि नहीं, ना सिर्फ जनाजा पढ़ाया, अपना कुर्ता दिया, अपना लुआब मुबारक इसके मुंह में डाला। सबसे बड़ा दुश्मन है, यकीनी तौर पर अल्लाह की रहमत से दूर, लेकिन नबी फिर भी उसके लिए दरखास्त कर रहे हैं। और अल्लाह का फैसला आया है, मेरे हबीब इस्तगफिर लहुम औ ला तस्तगफिर लहुम इन तस्तगफिर लहुम 70 मर्रा ला यगफिर अल्लाहु लहुम। आप 70 मर्तबा भी हमसे कह दें, हम फिर भी इसको नहीं छोड़ेंगे। नबी ने उसका जनाजा पढ़ाया है अलैहिस्सलाम। लेकिन एक रोज आपको बताया गया कि जनाजा पढ़ाना, आप तशरीफ लाए जनाजगाह में, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हुए, सामने देखा तो पहचाना और पूछा, क्या ये वही शख्स नहीं जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, तिरमिज़ी शरीफ की, पूछा ये वही बदबख्त नहीं जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता था। लोगों ने कहा हाँ आदमी तो वही है। फरमाया उठा लो इसका जनाजा, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। जो मेरे उस्मान को बुरा भला कहता है उसके लिए बख्शिश की दुआ मैं नहीं कर सकता। रहमत आलम है, रहमत लिल आलमीन है, सबसे बड़े दुश्मन का जनाजा भी पढ़ाने को तैयार, लेकिन उस्मान के दुश्मन का जनाजा नहीं पढ़ाया है। सोच समझ के बात करो। नबी अलैहिस्सलाम के खलीफा राशिद का मजाक उड़ाते हो, और ये मजाक उड़ाने वाले कोई शियों की औलाद नहीं है। तकलीफ दे पहलू ये है, ये अपनों में से है, अपनों में से है। वो दुश्मनी करता तो करता,
اس کا تو خمیر ہی دشمنی سے اٹھا تھا. یہ جو اپنے ہیں ان کو سمجھ نہیں آئی. اس عثمان کے بارے میں سختی، تشدد، ظلم کی باتیں کرتے ہو. فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلے نا تو ملازم کو دیکھا، غلام کو دیکھا، وہ کوئی کوتاہی کر رہا تھا جانوروں کو چارہ ڈالنے میں، اس کو سخت ڈانٹا. اللہ اکبر. نماز پڑھانے چلے گئے، نماز پڑھا کے واپس آئے تو احساس ہوا کہ مجھ سے صبح زیادتی ہو گئی، میں نے اتنا زیادہ ڈانٹ دیا اس کو. واپس آئے، اس کو بلایا، ادھر آؤ، اپنا بدلہ لے لو. زر خرید غلام ہے، زر خرید غلام ہے، تنخواہ دار نوکر نہیں. زر خرید غلام ہے. کہا بدلہ لے لو. اس نے کہا جی میں کیا بدلہ لوں گا. کہا نہیں، قصاص لو، بدلہ لو. وہ انکار کر رہا ہے، حضرت عثمان اصرار کر رہے ہیں. بالآخر وہ تیار ہوا، اس نے آپ کا کان پکڑا، اس کو ہلکا سا مروڑا، کہا زور سے مروڑو، اپنا جی راضی کرو. اللہ کی قسم یہ والا قصاص کل آخرت میں بدلہ دینے سے کہیں آسان ہے. اس عثمان کے بارے میں اس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا، اس طرح کے جھوٹے، اور وہی جھوٹے خطوط جو سازشیوں نے لکھے، انہی خطوط کی بنیاد پر وہ کل الزام لگا کر آپ کو شہید کرنے آئے اور تم آج تک انہی خطوط کو مانتے ہو. اس سے ایک بات تو صاف پتہ چلتی ہے کہ قاتلوں کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا رشتہ ہے. قاتلوں کے ساتھ تمہارا گہرا رشتہ. ہم تو نبی علیہ السلام کی زبان پر اعتماد کرتے، قرآن پر اعتماد کرتے، صحابہ کی زبان پر اعتماد کرتے. اللہ کی طرف سے بھی عثمان معصوم، نبی علیہ السلام کی طرف سے بھی عثمان معصوم، صحابہ بھی گواہی دیتے رہے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں امت کو بڑا قرض چکانا پڑا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا، اور خواب دلیل حجت نہیں ہوتے لیکن بہت بڑے آدمی کا خواب ہے، نبی علیہ السلام کے بیٹے کا خواب ہے. خواب کیا دیکھا کہ میں آسمان، جنگ صفین ہوئی، جنگ جمل ہوئی، تو میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ بدلہ جو اللہ نے امت سے لیا ہے. عثمان کی شہادت کا بدلہ اللہ نے امت سے لیا ہے. عبداللہ بن سلام آئے، باغیوں کے سامنے آ کے تقریر کی. یہ سابقہ کتب کے بہت بڑے عالم، نبی علیہ السلام کے بڑے محبت کرنے والے، سابقہ یہودی عالم، صحابی رسول ہیں. ان باغیوں کے سامنے آ کے تقریر کی اور فرمایا بنی اسرائیل نے اس کا قرض چکایا. جب کسی ناحق نبی کو قتل کیا جاتا ہے تو اللہ اس امت سے 70,000 افراد کو، نیکوکار افراد کو قتل کرواتا ہے. اور جب نبی کے کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو 40,000 نیکوکار لوگ مارے جاتے ہیں. باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو. لیکن وہ باز نہیں آئے تو آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنے لوگ عثمان کے بعد شہید کیے گئے، ہر طرف سے نیکوکار لوگ. عثمان اتنی بڑی شخصیت ہے. اور پھر وقت ختم ہوا. عثمان کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ اکبر. عثمان ان بڑے لوگوں میں شامل ہیں، ان 40 لوگوں میں، ان خاص 40 لوگوں میں جو نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ کاتب ہیں. جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہیں دینی، آپ صرف سنتے رہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ ثم ان علینا بیانہ. میرے حبیب آپ نے یاد کرنے کے لیے دہرانا بھی نہیں ہے، آپ سنتے جائیں، آپ سنتے جائیں، دل میں ہم جمع کر دیں گے، پھر زبان کو ہم بتائیں گے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہم نے نازل کیا وہ یاد بھی ہوگا اور آپ لوگوں کو سنائیں گے بھی. اور جب آپ لوگوں کو سنائیں گے تو پھر لکھنے والے لکھیں گے، مقرر کردہ لکھیں گے. آسمان پر اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن کو لکھا، اور زمین پر جنہوں نے تختیوں پر، اوراق پر، شانوں پر، ہڈیوں پر، پتھروں پر لکھا، ان 40 میں سے ایک عثمان بھی ہے. اور جب دشمن آئے